فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. کائنات کی تخلیق کے بعد احکامات شرعیہ سے انسانوں کو واقف کرایا گیا. یہ احکامات شرعیہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں وقت وقت پہ قدم قدم پہ رہنمائی اور آپ سب کی رہبری کی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے کلوا من الطیبات، ایمان والو اللہ کے دیے گئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ، اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کی اور کوشش کی کہ آپ کو پاکیزہ رزق کے حوالے سے اسراف کے تعلق سے اور حرام و حلال کے فرق کے متعلق اشارے کیے جائیں، بتایا جائے اور سمجھایا جائے. ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس قرآن پاک کو ہم تک لے کر کے آئے اور جن کے امور و نواہی کو ہم پر لازم کیا گیا، اس مقدس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خود سے ڈرنے کا حکم فرمایا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. یہ آیت کریمہ مکے کی اس صورتحال کو واضح کرتی ہے
کہ جب سود کی حرمت اور حلال رزق کی تمیز لوگوں کے درمیان نہیں تھی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض اشخاص خود سود کا کاروبار اور سودی تجارتوں میں اپنی طاقتوں کو صرف کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح شراب کی حرمت ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کے گھروں میں گھڑے گھڑے شراب کے بھرے ہوتے تھے، اور جب اللہ نے قانون اسلام نافذ فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی رسول پاک کے ذریعہ خبر دی گئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو روایتوں میں اس طرح سے باتیں آتی ہیں کہ مکے کے گلیوں میں شرابیں بہہ رہی تھیں، اور جن کے پاس برتنوں میں، گھڑوں میں اور شراب کی ٹنکیوں میں شراب بنا بنا کر کے رکھی گئی تھی، وہ سارے صحابہ کرام نالیوں میں، راستوں میں شراب کو پھینک دیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے واسطے کہ اے ایمان والو تم پر شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ جب سود کی حرمت ہوئی تو سود کی حرمت ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں نافذ ہوئی کہ سودی تجارتیں، سودی کاروبار ایک دوسرے سے بہت تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کسی کو کسی سے لینا ہے، کسی کو کسی کا پیسہ دینا ہے، مزدور طبقے کا فائدہ اٹھا کر کے اور ان کو کچھ مول رقم دے کر کے پوری زندگی ان کا استحصال کیا جاتا، اور سود چکاتے چکاتے جس طرح آج ایک انسان مر جاتا ہے، اس سے بھی بری طرح اس دور میں جبکہ قساوت قلبی کا زمانہ تھا، سنگ دلی کا زمانہ تھا، بے مروتی کا زمانہ تھا، ظلم تشدد کا زمانہ تھا، اس سے بھی بری طرح اس وقت غریبوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، یا غریب خود تنگ آ کر، پریشان ہو کر اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتا تھا۔ جب آیت کریمہ نازل، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کی حرمت نازل ہو گئی، اور پھر حکم دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ظاہر سی بات ہے جب آیت نازل ہوئی تو پیسے لوگوں کے بٹے ہوئے تھے، اور اس کے پہلے عرصوں سے سودی کاروبار، سودی تجارتیں چل رہی تھی، تو جس کا پیسہ بٹا ہوا تھا، جس کو کسی سے پیسہ لینا تھا، یا جو سالوں سال پیسہ سود کا لے کر کے کھا چکا تھا، ان کے تعلق سے کیا حکم ہو، ان کے تعلق سے شریعت کی کیا رہنمائی ہو؟ تو خدا کا فرمان آیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تم پر سود حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ سودی تجارتوں میں ملوث ہے اور کافی حد تک مال لے کر کے ایک دوسرے کا کھا لیے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ، جو کسی پر باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو ایک دوسرے کا کھا چکے ہو وہ اللہ نے معاف فرما دیا، اب مگر کسی سے نہیں لینا۔ ان کنتم مومنین، اگر کسی پر باقی ہے وَذَرُوا، اس کو چھوڑ دو، کسی سے لینا ہے وَذَرُوا، اس کو چھوڑ دو، کسی کو دینا ہے وَذَرُوا، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کل تک تم نے جو کیا اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، آج حکم نافذ ہو گیا، آج کے پہلے اگر کسی پر کچھ باقی تھا اور نہیں لیا تو سود کی رقم چھوڑ دو، اصل رقم لے لینا، اور آج کے بعد اگر کوئی کسی سے سودی کاروبار کرتا ہے، سودی تجارت کرتا ہے، یا سود پر پیسہ دیتا اور لیتا ہے، تو یہ سب اللہ کی شریعت میں
بھیجی ہوئی شریعت میں حرام کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیسے پر، ایسے کھانے پر، ایسی تجارت پر اور اس کے فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یہ سود کے تعلق سے مختصر احکام جو قرآن پاک میں ہے، ہم نے آپ کو اس سے واقف کرایا۔ آپ تیسرا سپارہ کھول کر کے دیکھیں گے تو سود کی جہاں 3-4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے پہلے آپ کو صدقات اور صدقات نافلہ کے تعلق سے آیتیں ملیں گی، جہاں پر یہ بتایا گیا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو گیہوں کی بالیاں عطا فرماتا ہے، اور ایسی بالیاں کہ ایک ایک دانے میں 100 دانے لگے ہوں۔ یہ برکت اور اللہ کی طرف سے فضل و انعام کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا۔ پھر جب صدقات نافلہ کی بات گزر گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے تعلق سے حکم فرمایا۔ سود کے تعلق سے جو غلط فہمی آج کے لوگوں کے درمیان ہے، کچھ لوگوں کے درمیان، وہی غلط فہمی اس زمانے کے لوگوں کے درمیان بھی تھی۔ وہ کیا؟ انما البیع مثل الربا، کہ سود تو خرید و فروخت کی طرح ہے، تجارت کی طرح ہے۔ جس طرح سے تجارت میں سامان دے کر کے کچھ پیسہ بڑھا کر لیتے ہیں، اسی طرح سے سود میں پیسہ دے کر کے کچھ پیسہ بڑھا کر لیتے ہیں۔ تو سامان ہم مارکیٹ سے لائے 100 روپے کا، 150 روپے میں 50 روپے نفع لے کر کے بیچ دیے۔ اسی طرح سے سود ہے، ہم کسی کو 100 روپے دیے اور اس سے طے کر لیے کہ 150 روپے آپ ہمیں 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ تو جس طرح سے تجارت کو حلال بتاتے ہیں، اسی طرح سے سود کو بھی حلال بتاتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کفار اور مشرکین کیا کہتے تھے جو سود کو حلال کرتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، کہ یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ سودا بیچنا خریدنا، یہ سب تو سود کی طرح ہے۔ جس طرح سے سود میں پیسہ بڑھتا ہے اس طرح سے تجارت میں پیسہ بڑھتا ہے۔ تو پھر اس میں خسارہ کیا ہے؟ اس میں تکلیف کیا ہے؟ اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ اگر اس کی باریکی پر غور کریں، حکم تو بڑا بلند، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کی باریکی پر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سود اور تجارت میں فرق کیا ہے۔ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے کا مال دیا بطور تجارت، اور جو قرض دار ہے اس نے طے کر لیا کہ ہم 1 لاکھ روپے آپ کو 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 4 مہینے میں لوٹا دیں۔ 4 مہینہ جب طے ہو گیا تو قرض خواہ جس نے پیسہ دیا ہے وہ 4 مہینے تک اس کی زندگی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو زندگی دے دے تاکہ یہ میرا پیسہ لوٹا دے۔ 4 مہینہ تک وہ اس کے کاروبار کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے تاکہ یہ میرا پیسہ لوٹا دے۔ اور سود لینے والا کیا کرتا ہے؟ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا اس شرط پر کہ ہم 4 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ واپس کریں گے، تو جس کو سود لینا رہتا ہے کیا وہ آپ کے کاروبار میں برکت کی دعا کرتا ہے کبھی؟ وہ تو یہ دعا کرے گا کہ اس کا کاروبار کبھی چلے ہی نہیں تاکہ پوری زندگی یہ سود دیتا رہے۔ وہ زندگی میں برکت کی دعا کرے گا کبھی؟ وہ تو یہ دعا کرے گا کہ اس کو موت آ جائے تاکہ اس کا جو پیسہ میرے پاس ہے ہمیں کبھی واپس نہ کرنا پڑے۔ تو کیسے بیع اور تجارت، سود اور ربا، یہ دونوں ایک ہی ہوگی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سود کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، اور بغیر نفع کے قرض دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے، مدد کرنا الگ چیز ہے۔ مدد کرنے کے تعلق سے، قرض حسن دینے کے تعلق سے، جو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی نفع کے دیا اور لیا جاتا ہے، اس کو قرآن پاک میں قرض حسن کہا گیا۔ اور جس کو نفع کے ساتھ دیا جاتا ہے، نفع کے ساتھ لیا جاتا ہے، فائدے کے ساتھ دیا جاتا ہے، فائدے کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس کو قرآن پاک میں سود کہا گیا۔ اور سود ایک دوسرے کی ہلاکت کے لیے کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔
برخلاف قرض کے کہ قرض میں کوئی کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا، بلکہ قرض لینے والا بھی سامنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور قرض دینے والا بھی سامنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے خلاف سود کا معاملہ ایسا ہے کہ دینے والا بھی بد دعا کرتا ہے اور لینے والا بھی بد دعا کرتا ہے کہ دینے والا مر جائے تو ہمیں لوٹانا نہ پڑے، اور دینے والا کہتا ہے کہ لینے والا مر جائے تو جو میرے پاس اس نے رکھا ہے وہ ہمیں نہ لوٹانا پڑے۔ یہ کیسے تجارت اور سود دونوں ایک ہی چیز ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر مجبوری کہ کھانے کو نہیں ہے، ہانڈی خالی پڑی ہے، چولہا میں جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے کسی کے گھر میں برتن ہے، وہ کسی سے جا کر کے نحوست کا پیسہ لے آیا، 10,000 20,000 50,000۔ اب پیسہ لانے کے بعد وہ زندگی بھر برتن مانجنے کا کام کرتی ہے عورت، یا زندگی بھر جھاڑو لگانے کا کام کرتا ہے مرد، وہ 50,000 لوٹا نہیں پایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے شہر کی تاریخ میں بھی یہ ہے کہ دادا نے سود کی رقم لی تھی، پوتے تک وہ سود کی رقم آئی، لیکن اصل نہ کوئی چکایا، جتنا لیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ نقد رقم کے شکل میں چکا لیا، لیکن سود کی رقم آج بھی اس سے زیادہ باقی ہے۔ اور نہ جانے کتنے لوگ اس نحوست میں، کوئی پھانسی پر لٹک گیا، کوئی دریا میں ڈوب گیا، کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا، کوئی بس کے نیچے آ کر کے دب گیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس نحوست کے چنگل میں پھنس کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیا۔ کیسے سود بیاض کی طرح ہے۔ اور پھر خدا نے خود ارشاد فرمایا، قالو، وہ کیا کہتے تھے، انما البیع مثل الربا۔ اللہ نے حلال کیا بیع کو اور سود کو حرام کیا، اور کفار و مشرکین نے کیا کہا، انما البیع مثل الربا۔ یہ بیع، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ سب تو سود کے مانند ہے۔ جیسے سود میں پیسہ بڑھتا ہے ایسے اس میں بڑھتا ہے، تو اس میں خرابی کیا؟ یہ موٹی سی خرابی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ نحوست کتنی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے پر لعنت، جو اس تجارت کی لکھا پڑھی میں شامل ہو اس پہ لعنت، جس کے قلم سے سودی کاروبار کی تجارت لکھی جائے اس پہ لعنت، جو گواہ بنے اس پہ لعنت، سود دینے والے پہ لعنت، سود لینے والے پہ لعنت۔ ایک کام میں اتنے لوگوں پر اللہ کے نبی نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جس نے سود نہ کھایا، کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جس نے سود نہ کھایا، اور اگر کوئی بچا تو سود کے غبار سے نہ بچے گا، اگرچہ سود کھانے سے بچا، سود کھانے سے بچا تو سود کے غبار سے نہ بچے گا۔ اس کو آپ بالکل اسی طرح سمجھیے، سرکار نے کیا فرمایا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں؟ تو ارشاد فرمایا، اچھے لوگوں کی صحبت عطار کے عطر دان کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی آ کر کے بیٹھے اور عطر دان سے عطر نہ خریدے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو عطر کی خوشبو ضرور ملے گی۔ ارشاد فرمایا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اگر 100% اچھے نہیں بنو گے تو ان کے عادات و اطوار دیکھ کر کے کچھ تو اچھائی سیکھ ہی لو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، برے لوگوں کی صحبتوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو ارشاد ہوا، برے لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے کہ لوہار کا بھٹا، کہ سفید کپڑا پہن کر کے کوئی لوہار کے بھٹے کے پاس آ کر، لوہار کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اس کا کپڑا اگرچہ نہ چلے لیکن لوہار کے پسینے کی بدبو اس کو ضرور آئے گی۔ تو برے لوگوں کی صحبت ایسے ہی ہے
کہ ان کے ساتھ رہو گے، اگرچہ آپ برائی نہ کرو لیکن ان کا اثر ضرور آئے گا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کا 100% آپ نہ سیکھو، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لو گے، کم سے کم گناہوں سے تو دور رہو گے۔ سرکار نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود سے کوئی بھی نہ بچے گا، اور اگر کوئی بچ گیا تو سود کے غبار سے نہ بچے گا۔ یعنی ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 8 کا کام ٹھیک ہے، 8 کی تجارت ٹھیک ہے، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کام ٹھیک نہیں ہے، کسی کا سودی کام ہے، کسی کا شراب کا کام ہے۔ جس طرح 8 بھائی پیسہ لا کر کے اپنے باپ کو دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ 2 بھی لا کر کے پیسہ اپنے باپ کو دیتے ہیں۔ اب باپ نے ان 10 کے پیسے کی مجموعی کمائی سے کوئی پروگرام کیا اور خاندان والوں کی، سماج والوں کی دعوت کی، سود سے تو بچ گئے، سود کے غبار سے بچے، کیونکہ 10 لوگوں میں ان لوگوں کا بھی پیسہ شامل ہے۔ لنگر تو کروا لیا، پورے محلے سے چندہ لے لیا، 98 لوگوں کا تو ٹھیک تھا، 2 لوگوں کا سود سے تو بچ گئے، سود کے غبار سے بچے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی بچ گیا تو سود کے غبار سے نہیں بچے گا۔ آپ مثالیں دیکھ لو، وہ زمانہ تو بہت دور ہے جس کی بات سرکار فرما رہے ہیں، اس کی جھلکیں آج ہی ہمارے سامنے نمودار ہونے لگی کہ گھر گھر میں ہم کو اس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر کے سود کو چھوڑنے کا حکم کیوں فرمایا گیا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اپنے پیسے کی قربانی دے گا۔ کسی کو کہیں سے پیسہ لینا ہو اور کہا جائے کہ اس کو چھوڑ دو، تو کیا یوں ہی کوئی چھوڑ دے گا؟ ہیں اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، صرف خدا اور رسول کے نام کے لیے چھوڑ۔ حکم ہوا اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو لینا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو پہلے اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں جب کلمہ پڑھ لیے تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب میرے رسول کا کلمہ پڑھ لیے تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہارے لیے ہم نے رسول کو بھیج دیا تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب رسول نے تم کو ڈرنے کا حکم دیا تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہارے لیے پاس شریعت آ گئی تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہارے پاس حرام اور حلال کی خبر پہنچ گئی تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہیں سود اور تجارت میں فرق بتا دیا گیا تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہیں شراب اور پانی میں فرق بتا دیا گیا تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہیں حرام اور حلال میں فرق بتا دیا گیا تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں جب تمہیں سود اور تجارت میں فرق بتا دیا گیا تو اللہ سے ڈرو۔ تو پہلے اللہ نے حکم دیا مجھ سے ڈرو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب سود کو چھوڑ دو۔ دوسری جگہ کہیں پر آپ دیکھو تو اللہ نے پہلے حکم دیا مجھ سے ڈرو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب شراب کو چھوڑ دو۔ پھر کہیں آپ دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ نے حکم دیا پہلے مجھ سے ڈرو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ زنا کو چھوڑ دو۔ پھر آپ کہیں دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے حکم دیا پہلے مجھ سے ڈرو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کو اوف بھی نہ کہو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ڈرتا وہی ہے اور اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرتا وہی ہے جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہو اور دل سے تصدیق بھی کیا ہو، اور صرف زبان سے کلمہ پڑھا دل سے تصدیق نہ کیا۔ تو ایسی مثالیں تو ہمارے سامنے بہت ہے، لیکن جس نے زبان سے کلمہ پڑھ کر دل سے تصدیق کر کر دامن اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ اصحاب صفہ کی جماعت ہے جو مسجد کے چبوترے پر صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھے، جب دامن رسول سے وابستہ ہوئے تو ایسے وابستہ ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو اٹھیں گے، آپ کہیں تو بیٹھیں گے، آپ کہیں تو کھائیں گے، آپ کہیں تو بھوکے رہیں گے، لیکن آپ کی خلاف ورزی نہیں کہیں گے۔ وہ ہے وہ صحابہ کرام جنہوں نے خدا کا حکم مانا، اور اس طرح سے مانا کہ سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ نے ان کے لیے پوری کائنات اپنے رسول کے صدقے میں دے دی کہ اے میرے رسول کے محبوبوں، چاہنے والوں،
جاؤ تم نے میرے لیے اپنی زندگیاں دے دی، اب اسلام کا اگر پرچم دنیا کے کسی بھی شہر میں بلند ہوگا تو وہ رسول کے صدقے میں، رسول کے صحابہ کے ذریعے میں بلند کروں گا۔ تو قربانی دینی پڑتی ہے مذہب اسلام کے لیے، اور صحابہ کرام نے کیسی قربانی دی، جس کو جو لینا تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کو دینا ہوتا ہے وہ تو دعا کرتا ہے کہ سامنے والا بھول جائے، لیکن لینے والا بھولتا نہیں ہے کبھی، اس کو کسی کو دینا ہے تو ضرور بھول جائے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا لینے والوں بھول جاؤ، چھوڑ دو میری رضا کے لیے، اور صحابہ کرام نے چھوڑا۔ کتنی قسمیں آج سود کی ہمارے درمیان، اور ہم سمجھتے بھی نہیں، کیسے کیسے ہم حالات سے گزر رہے ہیں جگہ جگہ۔ غور کرو آپ، عورتیں بھی بہت زیادہ اس کام میں ملوث ہیں۔ سود کا کام کرنے والے ہیں وہ گھروں میں آ کے عورتوں کو لالی پاپ زیادہ دیتے ہیں، ایسا کر لو گی تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو گی تو ایسا ہو جائے گا، اور بیڑا گرک ہو گیا۔ بچے اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں، چادر اتنی سی ہے، خواہش اتنی بڑی، اب زبردستی اس چادر کو کھنچوا رہے ہیں باپ سے، سود کا کاروبار کرو، پیسہ سود کا لو، ہمیں یہ بھی چاہیے شادی میں، ہمیں یہ بھی چاہیے شادی میں، ہماری لائٹ ایسی ہونی چاہیے، ہمارا گھوڑا ایسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، کھانے میں یہ ہونا چاہیے، ہمارے دوستوں میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ اب باپ نے بیٹی کا اور بیٹے کا دکھ سن کر کے کاروبار سودی تو کر لیا، شادی ہو گئی، بیٹا اپنی بیوی کو لے کے مست، بیٹی اپنے سسرال میں جا کے مست، زندگی بھر اب سود کا کوئی حرمت کا ذمہ دار ہے تو وہ باپ ہے، اس قرض ہی چکاتا رہے، نہ بیٹے کو خبر ہے نہ بیٹی کو خبر ہے۔ اور نحوست اس کی کتنی، یہ جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ جب کھانا حرام ہے، پہننا حرام ہے، پینا حرام ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو سرکار نے فرمایا کیسے تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں ٹکرائیں۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی نے جو مثال دی، صحابہ کرام کے سامنے جو واقعہ بیان فرمایا، اس حدیث کا آخر کا ٹکڑا میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ شروع میں کیا ہے؟ شروع میں تو یہ ہے کہ وہ جس نے میلوں کا سفر طے کر کے گرد و غبار میں اپنے کپڑے کو ہٹا کے خانہ کعبہ آیا، کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کپڑے میں گرد لگی ہے، بال میں گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس شخص کے تعلق سے تمہارا کیا فرمان ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو نیک معلوم پڑتا ہے، اس کے بدن پر کپڑے پر سفر کے آثار بھی ہیں، گرد و غبار اس کے کپڑے پر لگے ہوئے ہیں، رو رو کر کے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ تو نیک معلوم پڑتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو تم کیا کہتے ہو، اس کی دعا قبول ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا معلوم پڑ رہا ہے تو اس کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ اس کے جواب میں سرکار نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ دیکھنے میں تو بڑا نیک دکھ رہا ہے، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور جس کا کھانا پینا حرام کا ہو فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ تو مسجد اقصی میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہو نا، وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا۔
شہر میں سب سے بلند مسجد کہلاتی ہے جامع مسجد. وہ دنیا کی جامع مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا. سرکار نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سود کا کھاتا ہے، سود کا پیتا ہے. کتنی آپ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو اس دلدل میں کتنا دھس چکے ہیں ہم، سوچ بھی نہیں سکتے. ایک نئی صورت ہمارے یہاں آ گئی ہے. کسی کو اپنا مکان کرائے پر دینا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے جس کو کرائے پہ دینا ہے اس سے لے لیتا ہے مکان مالک. اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ جب تم خالی کرو گے تو تمہارا 3,00,000 ہم لوٹا دیں گے، نہ کرایہ لیں گے نہ تم سے بیچ میں کچھ لیں گے، لیکن 3,00,000 روپے ابھی دے دو، تم سال بھر رہو، 2 سال رہو، 3 سال رہو، جب ہم تمہارا پیسہ لوٹائیں گے اس وقت تم اپنا 3,00,000 روپے 2,00,000 روپے جو بھی ہے لے لینا. اپنے شہر میں ہم نے اس صورت کو نہیں دیکھا تھا، اندور میں بہت دیکھی یہ صورت، بھوپال میں بہت دیکھی یہ صورت، لیکن اپنے آپ ہی اب اس کا پتہ چلنے لگا. سائڈ میں جب مکانات بن رہے ہیں، بائی پاس میں ادھر ادھر پلاٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں یہی صورت چل رہی ہے. مکان بن گیا، 5,00,000 روپے آپ لے لو، جب تک ہم رہیں گے، جس دن خالی کر کے جائیں گے 5,00,000 روپے واپس کر دینا. تو یہ نفع جو ہے بغیر عوض کے ہوا. 5,00,000 روپے آپ نے اپنا لے لیا تو کرایہ کہاں ہے آپ؟ اسی کو کہتے ہیں سود. صرف پیسہ لینا اور اس پہ بڑھا کر کے دینا وہ سود نہیں ہوتا. بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی عوض کے کسی چیز سے نفع اٹھانا وہ بھی سود ہے. آپ کے پاس کوئی آیا، یہ موبائل رکھ دیا، یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو رکھ لو، 10,000 روپے میرے کو دے دو، جب میرے پاس ہوگا تو ہم آپ کا پیسہ لوٹا دیں گے. آپ نے موبائل لے کے رکھ لیا، اس میں کچھ نہیں کیا، تب تو ٹھیک ہے، 10,000 وہ لایا جس دن آپ کو دیا، آپ نے اس کا موبائل اس کو لوٹایا، پیسہ لے لیا. لیکن اتنے دن اگر آپ نے اس موبائل کا استعمال کر لیا اور وہ آیا 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد آپ کا 10,000 لوٹایا، آپ نے اس کو موبائل دیا، وہ چلا گیا، تو جتنے دن آپ نے اس موبائل کا استعمال کیا یہ سود ہے، کیونکہ بغیر نفع کے آپ نے وہ پیسہ وہ موبائل کا فائدہ اٹھایا. اس طرح سے سینکڑوں صورتیں ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن سب سود ہے. دکاندار کے پاس آپ نے پیسہ جمع کر دیا، یہ 10,000 روپے رکھ لو، جب جب میرے گھر والے آئے تو سامان دیتے رہے. اب 1 مہینہ میں کبھی چچا گیا 1,000 روپے کا سامان لے آیا، کبھی بڑا بیٹا گیا وہ 1,000 روپے کا سامان لے آیا، کبھی بیٹی گئی وہ 1,000 روپے کا سامان لے آئی. پورے مہینے میں 10,000 روپے کا سامان آپ نے لے لیا، اور 10,000 جمع کب کیا تھا؟ 1 تاریخ کو. یہ سود ہے. اب آپ پوچھو گے کہ کیوں؟ 1 روپے بھی آپ کو زیادہ نہیں ملا، سامان 10,000 کا ہی ملا. 10,000 آپ نے 1 تاریخ کو جمع کیا تھا. شریعت کہتی ہے کہ یہ سود ہے. کیوں؟ اس لیے سود ہے کہ وہ 10,000 اگر آپ کے پاس ہوتا تو 1 مہینہ آپ کو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی کہ 10,000 کوئی چرا نہ لے. لیکن 1 تاریخ کو آپ نے 10,000 دکاندار کے پاس رکھ دیا، آپ اس ٹینشن سے فری ہو گئے. اب آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہے کہ 10,000 کوئی چرا نہ لے. اب آپ صرف دکان میں جاؤ گے، پیسہ نہیں دو گے اور اپنی مرضی کا سامان لو گے، پیسہ کٹاتے جاؤ گے. تو وہ فکر سے آپ بری ہو گئے جس فکر کو آپ کو شریعت دی تھی کہ 10,000 جب تک تمہارے پاس ہے تمہیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، تمہیں ہمیشہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ کوئی پیسہ جیب سے چرا نہ لے. وہ خوف سے آپ بری ہو گئے. اور اب اگر دکاندار کے پاس دکان میں چوری بھی ہو جائے تو اس کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے آپ بولو گے 1 تاریخ کو ہم نے 10,000 دیا تھا، تمہارے گھر میں چوری ہوئی، میرا اس سے کیا، میرا 10,000 واپس کرو. شریعت کہتی ہے کہ یہ سود ہے. اگرچہ آپ نے 1 بھی روپے کا زائد سامان نہیں لیا، لیکن وہ فکر سے، وہ ذمہ داری سے، وہ دماغی ٹینشن اور بوجھ سے آپ بری ہو گئے کہ وہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہوتا تو اس کی حفاظت کا آپ کو بوجھ ہوتا. اب وہ بوجھ آپ کو ختم ہو گیا، بنا بوجھ کے آپ کو سامان ملا. اس لیے دین نے کہا کہ یہ بھی سود ہے. اس طرح سے سینکڑوں معاملے آپ کے بیچ میں رائج ہیں اور آپ سمجھ نہیں رہے. آپ کیا، ہم، آپ، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، سب اس میں شامل ہے.
ایک انگور بیچنے والا بیچارہ ٹھیلا لے کر کے آیا, بات کرتے کرتے 10 انگور کے دانے ہم اٹھا کر کے کھا لیے, آدھا کلو انگور خرید رہے, بعد میں 100 گرام انگور پہلے ہی کھا لیے, کیا وہ حلال ہے؟ آپ اس دکاندار سے پوچھ لو, کیا بھیا ہمیں اٹھا کے کھا رہے ہیں, تمہیں اچھا لگے گا؟ ایک دانہ 2 دانہ میں تو بول دے گا کہ ٹھیک ہے, اب بار بار اٹھا کے کھاؤ گے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ یہی تو غلط ہے. ایسی سینکڑوں صورتیں ہمارے بیچ میں رائج ہو چکی ہیں, ہمیں جس کی خبر نہیں. اور سب سے زیادہ سودی کاروبار کہاں ہو رہا ہے؟ بچوں کی شادی میں. بچوں کی شادی میں خواہشات اتنی بڑی ہے کہ چادر کیا رضائی میں بھی پیر نہ آئے, اور اوقات اتنی سی ہے. تو اوقات میں کیوں بول رہا ہوں؟ اوقات اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ نے جو دیا ہے اسی میں خوش رہو تو وہ حیثیت ہے, اور اللہ نے اتنا دیا ہے اور اتنی کی امید لگاؤ گے تو تمہاری اوقات نہیں ہے. صحابہ اکرام اسی میں خوش رہتے تھے جو سرکار نے اور اللہ نے دیا ہوتا تھا, اور ہم کو جو اللہ نے دیا ہے ہم اس میں خوش نہیں ہیں. ہمارے پاس گھر ہے تو دوسرے گھر کی چاہت ہے, ہمارے پاس اگر ایک ٹویوٹا کی گاڑی ہے تو ہم کو جو ہے ماروتی سوزوکی بھی چاہیے, ہمارے پاس اگر 10,000 والا موبائل ہے تو ہمیں ایپل کا موبائل بھی چاہیے, ہمارے پاس اگر چھوٹا پرانا کپڑا ہے تو ہم کو کوٹ اور پینٹ بھی چاہیے, ہمارے پاس اگر چھوٹا موٹا کاروبار ہے تو ہم کو ٹاٹا برلا کی طرح کاروبار چاہیے, ہمارے پاس اگر 10,000 روپے کی حیثیت ہے تو ہماری خواہشات 10 لاکھ کی ہے, ہمارے پاس اگر چھوٹی موٹی تجارت ہے تو ہماری خواہشات آسمان چھو رہی ہے. اور یہی خواہشات جو آسمان چھو رہی ہے, اسی خواہشات کو جب تک آپ مارو گے نہیں تب تک آپ کا نفس آپ کو گناہ پر آمادہ کرتا رہے گا, اور جس دن آپ اپنی خواہشات کو مار دو گے اس دن آپ گناہ کی طرف نہیں بڑھو گے. اور خواہشات کب مرے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کے ڈر سے اپنی خواہشات کو مار ڈالو. خواہشات اس وقت مرے. تقریر سننے میں اور محرم کی جو ہے قربانیاں سننے میں, غوث پاک کا لنگر کھانے میں, غوث پاک کی کرامت سننے میں تو ہماری قوم واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ کب سنو گے؟ صرف محرم کا کھچڑا کھاؤ گے, کھچڑا بنا کیسے یہ نہیں سمجھو گے. صرف امام حسین کے نام پر لنگر کھاؤ گے, امام حسین بننے کے لیے کیا چاہیے یہ نہیں سمجھو گے. غوث پاک کے نام پہ 11ویں شریف کا لڈو کھاؤ گے, غوث پاک بنے کیسے یہ نہیں سمجھو گے. امام حسین کے تعلق سے ہم نے تو آپ کو شاید پہلے بھی بتایا نا, ایک مرتبہ امام حسین بچے تھے, سرکار کی خدمت میں کسی نے صدقے کی کھجور لا کر کے دی, ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لی. اللہ کے نبی نے جو نبی اور آل نبی پہ حرام ہے وہ امام حسین ہے, وہ امام مسلم بن عقیل ہے کہ جب یزیدیوں نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے وار کیا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا, جسم چھلنی ہو گیا, ایک ہونٹ کٹ گیا آپ کا نیچے والا, اور جب ہونٹ کٹ کے گر گیا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. جب آپ لڑتے لڑتے نہتے اکیلے تھک گئے, چاروں طرف سے یزیدی تھے, تو آپ نے پانی پینے کو, کسی نے لا کر کے آپ کو پانی دیا. جب اب پانی کا پیالہ منہ میں لگائے تو خون چونکہ ہونٹ کٹا تھا بہ رہا تھا, وہ خون کا قطرہ پانی میں آ گیا اور پانی پورا لال ہو گیا. شریعت کہتی ہے جس پانی میں خون کا ایک قطرہ مل جائے وہ پانی حرام. آپ نے پانی پینا بند کر دیا, کہا لگتا ہے اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں اسی طرح پیاسا شہید ہو جاؤں. پانی کا پیالہ آپ نے پیچھے رکھ دیا, اور ہم کیا کیا ڈکار جاتے ہیں, کیا کیا نگل جاتے ہیں. تو نام لیں گے کربلا والے, کربلا والے, کربلا والے, کربلا والے. میں نے کہا نا گھوڑے کے اندر تیر مار کر کے ایسے کھڑا کر دیے اور کربلا کربلا کربلا. کربلا کے لیے علی اکبر کو شہید کروا کے بتاؤ, کربلا کے لیے علی اصغر کو شہید کروا کے بتاؤ.
کربلا کے لیے پورے خاندان کو لے جا کر کے کہیں دشمنوں کے بیچ میں کھڑا کروا کے بتاؤ، تب مانیں گے تم کربلا والے ہو۔ مکاری دکھا کر کے کربلا کربلا بنا لیے، گھوڑا لگا لیے، وہاں ایک طرف امام حسین کو لٹا دیے، یہ امام حسین ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ کربلا اس کا نام ہے؟ کربلا اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام کربلا والوں کی بے عزتی ہے، اس کا نام کربلا والوں کی توہین ہے، اس کا نام کربلا والوں کی اہانت ہے، اس کا نام کربلا نہیں ہے۔ کربلا اس کا نام ہے کہ جب تک زندہ تھا میرا امام کھڑے ہو کر سجدہ کرتا تھا، اور جب گردن کٹی میرے امام کی تو لیٹ کر سجدہ کرتا تھا، پیدا ہوا تو سجدہ کیا ہے، زندگی جب اپنے آخری لمحے میں پہنچی تب سجدہ کیا ہے، اور جب تن سے سر جدا ہوا ہے تب میرے امام نے سجدہ کیا ہے، اور تبھی جا کر کے کسی نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے۔ اس کا نام کربلا ہے۔ بیٹی جوان ہے، میدان کربلا میں کھڑی ہے، بیوی جوان ہے، میدان کربلا میں کھڑی ہے، بہن جوان ہے، میدان کربلا میں کھڑی ہے، بچہ 6 مہینے کا ہے، میدان کربلا میں کھڑا ہے، بیٹا 18 سال کا ہے، میدان کربلا میں کھڑا ہے، بھائی عباس ہے، میدان کربلا میں کھڑا ہے، بھتیجا قاسم ہے، میدان کربلا میں کھڑا ہے، اور ایک نے بھی نہ کہا بابا گھر چلو۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا خون سب کے بدن میں ہے، اور سب کو یہی تعلیم ملی ہے بیٹا زندگی رہے نہ رہے لیکن زبان سے کبھی نانا جان کے کلمے کو الگ مت ہونے دینا، کیونکہ اسی کی تشہیر و اشاعت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارے نانا نے ارشاد فرمایا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہو وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو قرآن تو قیامت تک چلے گا، اہل بیت کی نسل تم سے قیامت تک چلے گی۔ اس لیے کربلا میں ایسی چھاپ چھوڑنا کہ آنے والی دنیا ہمیشہ یاد رکھے محمد کے نواسے کربلا میں اس طرح سے قربانی دیے کہ وہ نہ ہوتے تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ ہم نے کیا قربانی دے دی؟ قربانی کس کو کہتے ہیں بتاؤں آپ کو؟ جب جنگ شروع ہوئی ہے محرم کی 10 تاریخ کو تو امام حسین کے بال سفید نہ تھے، اور تاریخ لکھنے والے نے لکھا جب شام کو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو سر پہ ایک بال کالے نہ تھے۔ 6 7 8 گھنٹے میں پورے بال سفید ہو گئے۔ اتنا بوجھ، اتنا غم۔ کہا جاتا ہے نا کہ جس کو ٹینشن بہت ہوتا ہے، غم بہت ہوتا ہے تو بال جلدی سفید ہوتا ہے۔ امام حسین سے زیادہ غم تھا کسی کو کہ جب جنگ شروع ہوئی تو بال سفید نہ تھے، جب شہادت ہوئی شام کو تو ایک بال کالے نہ تھے۔ کتنا غم ہوگا ان کے اوپر۔ لیکن غم کے اس منصب کو، غم کے اس منزل میں بھی آپ نے امام حسین کا قدم پیچھے ہٹتا ہوا دیکھا؟ تو صرف ہمارے منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نہ تھے، ہم دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کوشش کرو۔ برکت کیسے نہیں ہوگی؟ 15,000 روپیہ 10,000 روپیہ کی تنخواہ مؤذن کی ہوتی ہے، امام کی ہوتی ہے، مدرسہ پڑھانے والوں کی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ پر مبلغین کام کر رہے ہیں، ان کی 10,000 15,000 12,000 تنخواہ ہوتی ہے۔ مان لو 100 میں سے 4-6 غلط، باقی کے 90 لوگ وہی 10,000 میں خوش کیسے ہیں؟ اسی میں ان کی بیوی کا خرچ ہے، اسی میں ان کے بچوں کی فیس ہے، اسی میں ان کے خود کے دوست یار کے 150 روپے کے خرچ ہیں، سب اسی میں چل رہا ہے۔ سب ایک سے نہیں ہوتے، میں کہہ رہا ہوں 100 میں سے 10 کو الگ کر دو آپ، لیکن 90 تو اسی 10,000 12,000 15,000 میں خوش ہے نا۔ یہ برکت کہاں سے آئی؟ آپ آگے بڑھ کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے 2 روپے میں بھی 200 کی برکت پیدا کر دے گا۔ آپ کچھ کر کے تو دیکھو، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کچھ نہ کرو اور سود کی آلودگی میں اسی طرح سے لپت رہو، ملوث رہو، تو پھر دنیا تو برباد ہے ہی ہے، اور آخرت برباد ہونے کا ذمہ دار آپ خود ہو۔ ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، آگے بڑھیں، تجارت کو سمجھیں، کاروبار کریں، پڑھائی لکھائی کریں، پڑھائی لکھائی سے کوسوں دور رہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ تلوار اٹھا کر کے تاریخ میں نہیں لکھا جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ تاریخ میں اسی کا نام لکھا جائے گا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے تلوار نہیں اٹھائی تھی،
ہر مجلس میں ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں. دور الگ الگ ہوتے ہیں. جب اٹھانے کا دور ہوگا تو وہ افضل، اور جب تک وہ دور نہیں ہے تو قلم اٹھانا افضل. اور قلم کی خدمتوں کو آپ دیکھ لو، 1400 سال سے جن جن لوگوں کی کتابیں ہیں، آج ہم ان سبھی لوگوں کا نام ذکر کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. نام ہمارا علم سے روشن ہوگا. وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ تو دین کا ہے نہ تو دنیا کا ہے. کمپیوٹر مشین میں ہم خوش ہیں، ایمبرائڈری مشین میں ہم خوش ہیں، 8-10 لڑکوں کو کام کرنے کے لیے لگا لیے، بس ہم اسی میں خوش ہیں. تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر کام کرنے والا اور اپنے گھر میں جن سے کام کروا رہا ہے وہ بھی یہ قید لگا دیتا کہ میرے گھر میں اگر 10 مزدور کام کر رہے ہیں، ایک کی بھی نماز چھوٹی تو اس کی تنخواہ کاٹ لیں گے. اس طرح کی بھی تو کوئی قید لگانے والا ہو. ایک نے بھی اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا 100 روپے کاٹ لیں گے. اس طرح کی بھی تو کوئی قید لگانے والا ہو. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ تو تنخواہ کاٹ لیں گے کہ 20 منٹ کا تم نے نقصان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے بزرگوں کو لمبی عمر خضر عطا فرمائے.